آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 61، حدیث نمبر 7455۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کو مبارک ہو کہ پھر آمد رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے، اس کے فیضان کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور سبحان اللہ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔
دعا پر آمین کہنا سنت ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے تھے. آمین کا مطلب الہی ایسا ہی کر. سبحان اللہ. اور فرمایا گیا کہ آمین دعا پر قبولیت کی مہر ہے. تو جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، قبولیت کی مہر لگاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے، چھا گیا ہے، چھا گیا ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان ماہ رمضان سے کیسی محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان سے ایسی محبت کرتے کہ رمضان پانے کی دعا فرماتے. چنانچہ امام طبرانی کی اوسط میں اور مسند بزار میں ہے، جیسے ہی رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ دو عالم کے داتا مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ عز وجل ہمارے لیے رجب و شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. مسند احمد میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی الفاظ یوں ہیں: کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبارک لنا فی رمضان. رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، رجب شروع ہوتے ہی دعا فرماتے یا اللہ عز وجل ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور رمضان میں بھی برکتیں عطا فرما. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جل جل فیض لے لو جل جل فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ
علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ رمضان، رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا شہر رمضان، اے اللہ عز و جل رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما۔ شیخ ابن رجب علی رحمت رب یہ روایت نقل کر کے فائدے کے طور پہ کہتے ہیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے ہماری مدنی اصطلاح میں مدنی پھول، انسان کو مبارک وقت پانے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آقا رمضان پانے کے لیے دعا کرتے تھے تو مبارک وقت پانے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اس میں مزید نیک اعمال کر کے اپنے مولا تعالی کا خوب قرب حاصل کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المبارک میں ماہ رمضان کی تیاری فرماتے۔ کس طرح کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اکثر روزے سے رہتے، یعنی اکثر دنوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے اور ماہ رمضان کی یوں تیاری فرماتے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا تاکہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ جیسے فرائض سے پہلے سنتیں جن کے ذریعے انسان ذہن کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ ادائیگی فرائض کی ذہنی تیاری ہو سکے، اور صحابہ کا معمول بھی اس حکمت کی تائید کرتا ہے جس سے میرے شیخ طریقت نے آقا کا مہینہ میں بھی نقل کیا کہ شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، یعنی کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کرتے، اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب رمضان کی آمد ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو ہر مہینے کے چاند کے طلوع ہونے پر دعا فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، مگر رمضان کا چاند ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص دعا فرماتے۔ چنانچہ نسائی میں مروی ہے جب آپ رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا، یعنی چاند کو پیدا فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے پر یہ دعا کرتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت و تندرستی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما اور مجھے اس مہینے میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے، اللہم صلی
علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتباع مصطفیٰ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی تندرستی اور صحت عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے سارے روزے رکھ سکیں. اللہ ہمیں ایسی صحت اور ہمت اور تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے کہ ہم رمضان کی ساری تراویح خوش دلی کے ساتھ مکمل طور پر ادا کر سکیں. رمضان مبارک میں خوب کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کر سکیں، کثرت عبادات کی سعادت حاصل کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کے علاوہ بھی اور بالخصوص رمضان میں ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا کے رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب رمضان جلوہ فرما ہوتا تو میرے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے تھے. امام احمد اور امام نسائی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اور مزید پھر پوری روایت ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی اور شیخ ابن رجب رحمہم اللہ فرماتے ہیں، مسئلہ مبارکباد کے لیے یہ حدیث بنیاد ہے. رمضان کی مبارکباد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے. اور سبحان اللہ، وہ مہینہ مسلمان کے لیے کیوں نہ مبارکباد کا سبب بنے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ مہینہ مسلمان کے لیے مبارکباد کا سبب کیوں نہ بنے کہ جس پر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ مہینہ مسلمان کے لیے مبارکباد کا سبب کیوں نہ بنے کہ جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب. پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کہیے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. مجمع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مبارکباد دیتے ہوئے اور ماہ رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اور رمضان کو مرحبا کرتے ہوئے، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے، خوش آمدید کرتے ہوئے، ویلکم کرتے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا،
ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل, کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس دن رمضان کا چاند جلوہ فرما ہونے کی امید ہوتی, شعبان المعظم کا آخری دن ہوتا, تو سلطان زمن نانائے حسین و حسن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو جمع فرماتے اور بیان ارشاد فرماتے, اور رمضان کے فضائل, وظائف اور اہمیت اجاگر فرماتے, تاکہ رمضان کے شب و روز سے خوب فائدہ اٹھایا جائے, اس میں غفلت نہ برتی جائے, اس کے ہر ہر لمحہ کو غنیمت جانا جائے. چنانچہ صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ 1887 حدیث پاک سنیے اور رمضان کی برکت رحمتوں سے جھومیے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا, اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا, وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مبارک مہینے کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے, اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے. یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے. جو اس میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا, اور اس میں یعنی رمضان میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے, اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور یہ مہینہ مؤاسات یعنی غمخاری کا ہے, اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے, اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی, اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا, بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے, اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا, پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا جہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے, اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے, اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے, اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو, ان میں سے 2 ایسی جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے, اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں. پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. نمبر 2 استغفار کرنا. جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا. نمبر 2 جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیوں خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیوں انشاءاللہ خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیوں خلد کے در کھل گئے ہیں خلد کا مطلب ہے جنت خلد کے در کھل گئے ہیں خلد کے در کھل گئے ہیں خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے خوش دلی کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ رمضان کی ساری نماز تراویح مکمل ادا کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان میں سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ماہ رمضان میں اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل ہماری اچھی نیتیں قبول فرما لے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے